دوستو آج ہم جانیں گے ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سن 92 ہجری میں سندھ پر حملہ کیا۔ چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف۔ راجہ طاہر کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کا قافلہ لوٹ لیا تھا، بحری جہاز بھی لوٹ لیے تھے۔ اس کے بدلے میں مسلمانوں کی طرف سے لشکر کشی ہوئی اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان تک جا پہنچے تھے۔ ان کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، لیکن جب وہ ملتان پہنچے ان کا لشکر 1 لاکھ ہو گیا تھا۔ وہاں کے مقامی لوگ فوج کے اخلاق اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے اتنے متاثر ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے چلے گئے، اور جب ملتان پہنچے تو وہ 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے سرزمین ہند میں اسلام کی حکومت قائم ہو۔ ادھر ہندوستان کے کچھ علاقوں پر تاجروں کی وجہ سے اسلام پھیل چکا تھا، لیکن جو باقاعدہ حکومت قائم ہوئی تھی وہ سندھ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندے صوفیہ اکرام آتے رہے اور دعوت دین دیتے رہے، اور اسی وجہ سے لوگوں میں دلچسپی ہوئی اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اپنی خوشی سے۔ ہندوستان میں اسلام کی حکومت جو ہوئی وہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کو قائم کیا۔ اس سے پہلے محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، لیکن انہوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی، بس فتح کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ البتہ ملتان تک حکومت کی تو اس وقت ملتان میں ایک کافر طبقہ ہوا کرتا تھا جو کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ بہت گندے لوگ تھے، تو ان کو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کیا تھا۔ پھر سن 1191 صدی میں ہندوستان کا سب سے بڑا حکمران پرتھوی راج تھا۔ ہندوستان میں راجہ مہاراجہ بہت سارے تھے، صرف 2 کی حکومت قائم ہوئی۔ پورے ہندوستان پر ایک جلال الدین اکبر اور دوسری اورنگزیب عالمگیر کی۔ پھر سن 1190 میں شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی لڑائی ہوئی راولی کے میدان میں، جس میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور وہ زخمی ہو کر گرنے والے تھے، ان کی جان بچائی، اور اس کے بعد سارا سال وہ بستر پر نہیں سوئے، اور جو سپاہی بھاگ گئے تھے انہیں سزا دی۔ انہوں نے پھر سن 1191 میں وہ اپنا لشکر لے کر دوبارہ نکلے اور اسی میدان میں ٹھہرے جہاں لڑائی ہوئی تھی۔ تو پرتھوی راج بنا تیاری کے کہہ رہا کہ میں نے پہلے بھی شکست دی ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پرتھوی راج نے کہا کہ چلے جاؤ، ورنہ تمہارا حال وہی کروں گا جو پہلے کیا تھا۔ تو شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لشکر ہٹا لیا، اتنی دور تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گئے، اور پھر صبح سے پہلے انہوں نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا تو پرتھوی راج کا قتل ہو گیا اور اس کی شکست ہوئی۔ اس کی عمر 42 سال تھی۔ تو پھر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ پھر اجمیر گئے، پھر دہلی گئے، وہاں اپنی پوری ایک ٹیم بنائی۔ قطب الدین ان کا غلام تھا۔ شہاب الدین غوری کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا تخت لاہور بنایا تھا، اور دہلی میں ان کا غلام جس کا نام التمش تھا ان کو بٹھایا، اور ملتان میں ان کا غلام نصر الدین کباشہ تھا، اس کو بٹھایا۔ شہاب الدین غوری واپس افغانستان جا رہے تھے تو راستے میں چپوال کے قریب رات میں وہاں کے مقامی لوگ نے حملہ کیا، تو شہاب الدین غوری شہید ہو گئے، اور پھر قطب الدین نے بھی زیادہ حکومت نہیں کی، بس 4 سال اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔